الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مستشرقین کے قرآن کریم کی جمع کے حوالے سے جو اشکالات اور اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے، اس پہ ہم جو رد ہے یا جواب ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو گزشتہ کل مختصر اس موضوع پہ ہم نے بات کی تھی۔ مزید اس حوالے سے اس اشکال کے جو جوابات ہیں، تاکہ کم از کم بذات خود ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی اس بات پہ یقین ہو کہ قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا، اور قرآن کریم اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف داخل ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے ذاتی مطالعہ اور ذاتی علم کے مطابق مصحف عثمانی اور مصحف ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن لکھا جاتا تھا، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ تو ٹکڑوں کی شکل میں تھا، مطلب ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا، الگ الگ لکھا ہوا تھا جگہوں ٹھیک پہ۔ ہے۔ اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، وہ اس کے ساتھ اور نسخے بھی موجود تھے، مطلب اچھا، مختلف قسم کے اور نسخے بھی موجود تھے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جمع کر کے ایک نسخہ بنایا تھا۔ یہ میرے علم کے مطابق ہے، واللہ اعلم۔ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو جمع ہوئی، ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ قرات کا فرق ہوگا۔ نہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، نورین صاحبہ۔ استاد، حضرت عثمان کے دور میں اس کے پھر 5 یا 6 نسخے کیے گئے تھے نہیں، جو میں یہ مختلف سوال نہیں کر بڑے رہا، شہروں میں میں یہ لکھوائے سوال گئے۔ کر رہا ہوں کہ مصحف ابی بکر اور مصحف عثمانی میں دونوں میں کیا فرق تھا؟ یعنی اضافی کام کیا ہوا ہے؟ میں چلیں یہ ہم اس انداز میں سوال کر لیتے ہیں کہ اضافی کام کیا ہوا ہے؟ مصحف عثمانی میں زیر زبر لگے تھے۔ اچھا، صحیح، ایسا نہیں ہے اصل میں۔ چلیے متوجہ ہوں، سب سے بنیادی غلط فہمی ہمارے ہاں اور مخالفین کے ہاں یہی ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں اور مخالفین کے ہاں جو پائی، جس سے شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو قرآن لکھا جاتا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مصحف جمع ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کریم لکھوائے گئے، شاید ان میں کوئی اضافہ، کمی بیشی یا کوئی فرق ہے، کوئی جدید چیز، نئی چیز اس میں ایڈ کی گئی ہے، اور یہ غلط فہمی۔ آپ ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کریم لکھوایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے لکھوایا نہیں تھا، یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں لکھوایا تھا۔ انہوں نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لکھواتے تھے، مختلف صحابہ کے پاس اس کے اجزاء تھے، ان کو وہ ترتیب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی آخری دور میں جبریل کے ساتھ، اس ترتیب کے مطابق بس قرآن کے ان اجزاء کو اکٹھا کیا ہے، بس۔ کلیئر ہے جی یہاں تک؟ جی جی یعنی آپ ایسے سمجھیں، میں اور تھوڑا موضوع، شاید میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو واضح نہیں ہو رہا، کلیئر نہیں ہو رہا۔ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے گھر میں کسی کتاب کے ورقے بکھرے ہوئے ہیں، مثلا اس کا ایک پیج فلاں ہے، ایک پیج فلاں جگہ پڑا ہے، ایک پیج فلاں جگہ پڑا ہے، ایک بچوں نے اڑا دیے، اب آپ کیا کریں گے؟ ہاں جی،
उनको उठा के तरतीब दे के आप एक जगह उनको इकट्ठा कर लिया। उठाकर उनकी नंबरिंग या मौजू के हिसाब से, जो आपको पता होगा कि ये इस तरह ये इस जगह आएगा, आप उनको तरतीब दे देते हैं। इसमें आपने कोई यानी इजाफी काम किया है? यानी किताबत के हवाले से आपने कुछ लिखा नहीं, आपने कुछ इसमें कमी बेशी नहीं की, बस आपने बिखरे हुए और आपको जमा कर दिया है। तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कुरान मुकम्मल लिखा हुआ था, सहाबाई किराम ने लिखा हुआ था, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत पर जो एहसान किया है वो ये है कि उन्होंने ये लिखे हुए अज्जा को एक कमेटी तश्कील दी सहाबाई किराम की, जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु की निगरानी में। उन्होंने उस कुरान करीम को बस जमा किया है तरतीब के साथ, कुछ भी इजाफा नहीं किया, कुछ भी इजाफा नहीं किया। यही हमारे यहाँ गलत फहमी। लोग समझे कि शायद उन्होंने लिखे थे कुरान, या हजरत जैद बिन साबित ने कुरान लिखा था। नहीं, वो जो अज्जा कुरान के आयात नबी अलैहिस्सलाम ने लिखवाई थी, उन्हीं को उन्होंने उस तरतीब के मुताबिक एक मुसहफ की शक्ल दे दी, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने तरतीब बताई थी। यानी आखिरी दौर में जो आपने जिब्रील के साथ आखिरी दफा दौर किया था ना, उस वक्त पता है कौन थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ? कौन आप में से बताएगा? नबी अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी दौर में जो आपने जिब्रील के साथ 2 दफा कुरान का दौर किया, उसमें कौन से सहाबी थे कातबीन वही में से? अल्लाह अल्लाह, आपने उलूम कुरान में पढ़ा नहीं? नहीं, अभी नहीं पढ़ा हमने। चलें, नबी अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी दौर में जिब्रील के साथ जो दौर हुआ, उसमें जो मौजूद थे हजरत ज़ैद बिन साबित थे। और इसी वजह से दोनों जमा में, जमा अबी बकर और जमा उस्मानी में, यही कमेटी के सरबराह थे। और आगे इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे कि क्यों इनको बनाया गया, इसकी वजूहात क्या है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में और अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जो कुरान करीम था उसमें कोई फ़र्क नहीं था। अबू बकर सिद्दीक ने बस वो लिखे हुए अज्जा को मुरत्तब करवाया है, बस लिखवाया नहीं, कुछ भी एक कलिमा एक हरफ तक भी नहीं लिखवाया। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं, मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह तफसील नोट से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं इसमें जो खुलासा पेश कर रहा हूँ ताकि पहले हम ये मसला समझ लें कि इसमें कोई है ही नहीं नई चीज जो इतराज किया जाता है, इतराज करने वाली कोई चीज नहीं कि इस पे इतराजात किए जाएं, ये इश्कालात पैदा किए जाएं। और इसी तरह जो हज़रत उस्मान ने कुरान करीम जलाए थे, वो भी मसला कोई है ही नहीं मसला, जरा आप इंशाल्लाह देखेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जमा उस्मानी में। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या इजाफा किया है? कुछ भी नहीं किया। सैयदना उस्मान ने क्या किया? कॉपी की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कॉपी नहीं की, उन्होंने उन्हीं को जमा किया है। सैयदना उस्मान ने, चूंकि तरक्की हो चुकी थी, कागज वगैरह ये चीजें मुहैया थी, मतलब जो भी चीजें वो उस दौर में वो चमड़े से बनाते थे लिखने के लिए, जो भी बहरहाल तरक्की हुई। हज़रत उस्मान ने, आपको पता है, मस्जिद नबी के लिए मार्बल भी मंगवाया था, पत्थर भी मंगवाया था बाहर से। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में आर्मीनिया, अजरबैजान और पता नहीं कहाँ तक इलाके फतह हो चुके थे, तरक्की हो चुकी थी, जदीद दौर था ना। तो अब जरूरत थी कि कुरान करीम को जदीद वसाइल से फायदा उठाते हुए उम्मत में, आप समझ लें कि नशर किया जाए, उम्मत में आम किया जाए। तो हज़रत उस्मान ने मुसहफ़ अबी बकर से कॉपीज करवाई हैं। और कॉपीज उस दौर में फोटो कॉपी नहीं करते थे, उस दौर में नसख करते थे, यानी उसको नकल करते थे लिखकर, एक नुस्खे से देखकर दूसरे नुस्खे में, दूसरे से इस तरह करके उसे नुस्खे आगे मजीद लिखवाए। तो ये हजरत उस्मान ने, और ये मुसहफ हजरत हफ्सा के पास था, जो मुसहफ अबी बकर जो अज्जा में था, बिखरे हुए अज्जा में उनको जमा किया गया था, ये हजरत हफ्सा के पास था रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास, उम्मुल मोमिनीन के पास। तो हजरत उस्मान ने उनसे मंगवाया और उस कुरान करीम से हजरत ज़ैद बिन साबित को कहा कि तुम कुरान करीम को जो है इसके नुस्खे लिख लो। 4 नुस्खे या 5 इख्तिलाफ है इसमें, 4 थे, 5 थे, 3 थे, तादाद में इख्तिलाफ है। और उनको उस असल मुसहफ अबी बकर से कॉपी करके, यानी नसख करके उम्मत में मुख्तलिफ इलाकों में भेजा ताकि उससे आगे मजीद नसख हो सके कुरान करीम। तो अब बताइए मुझे कि मुसहफ उस्मानी और मुसहफ अबी बकर में कोई इजाफा नहीं, कुछ भी इजाफा नहीं, एक हरकत तक का भी इजाफा नहीं हुआ। सेम उसी तरह उसको बस नकल किया गया है कई नुस्खों में आगे, ना कि उसके अंदर कुछ चीज कमी बेशी इजाफा हुआ है। चलिए, ये जवाब है 2 मराहिल तक। हमने कहा ना कि उन्होंने कहा जी 3 मरहले हैं कुरान करीम की जमा के,
ایک مرحلہ ابی بکر صدیق کے زمانے کا، دوسرا مرحلہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا، اور تیسرا اس کے بعد جس کے اندر جو ہے رموز و اوقاف وغیرہ اور یہ حرکات اور یہ ساری چیزیں آئیں، اس کا بھی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ لیکن فی الحال جو آج کا ہمارا لیکچر ہے یہ جمع ابی بکر اور جمع عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے حوالے سے جو اشکالات ہیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب ہم نوٹ سے ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ پہلے دو جواب ہم اس پہ دے چکے ہیں۔ نمبر 3، پہلی جمع میں قرآن کریم میں کسی چیز کا اضافہ یا حذف نہیں کیا گیا، بلکہ جو رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا اسے ہی ترتیب دیا گیا۔ ترتیب کس کے مطابق؟ اس ترتیب کے مطابق جو اللہ کے نبی کو جبریل نے بتائی تھی اور آپ نے حضرت زید بن ثابت کو بتائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قراء کے اختلاف کے وقت ایک موثوق معتبر مصدر ہو جس کی طرف رجوع کیا جا سکے، بس یہ ایک معتمد سرکاری نسخہ آپ سمجھ لیں دینا مقصود تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک سرکاری نسخہ دینا مقصود تھا۔ دوسرا مرحلہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تھا، اور وہ بذات خود قرآن کریم کے حفاظ میں سے تھے، جیسا کہ متعدد صحیح روایات اس کی شاہد ہیں۔ حضرت عثمان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود حافظ قرآن تھے اور قرآن کریم کو انتہائی پختہ انداز میں یاد رکھنے والے تھے، تو اس وجہ سے، اور ان کا مقولہ بھی مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ، اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی اللہ کی کلام سے سیر نہ ہو۔ اس مرحلے میں جمع کی بنیادی وجہ لوگوں کا اختلاف کرنا، بعض قراءات میں تعصب، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بلکہ اختلاف ہو جاتا تھا، لڑائی ہو جاتی تھی، بعض کہتے تھے کہ یہ میری قراءت حق ہے تیری قراءت صحیح نہیں۔ یہ اصل بنیادی وجہ بنی نا کہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اور صاف ظاہر ہے عرب عجم کا اختلاط ہو چکا تھا، کئی علاقے فتح ہو چکے تھے، تو بعض قراء یہ سمجھتے تھے کہ شاید میری قراءت ہی صحیح ہے، فلاں کی قراءت صحیح نہیں، تو اس سے جو ہے وہ اپنی قراءت کے ساتھ تعصب تھا ان کو دوسروں کی قراءت کے مقابلے میں، تو ایک کا دوسرے کے خلاف اپنی قراءت پہ فخر کرنا کہ جی میری قراءت زیادہ صحیح ہے اس کی قراءت سے۔ بعض غیر صحیح یعنی قراءت شاذہ جو ہیں وہ مشہور ہو چکی تھی، یعنی ایسی قراءت کی جو قراءت ہے ہی نہیں، وہ اصل میں غلطیاں تھیں، وہ غلط لہجے اور غلط چیزیں قرآن کے اندر ایڈ کی جا رہی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھتے تھے، جو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ جو ہے جو بندہ نماز کے اندر قراءت میں پڑھتا ہے نا، قاری صاحب جو قاری صاحب نماز میں قراءت کے اندر پڑھتے ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی قراءت ہوگی، شاید کوئی قراءت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ہارون الرشید ہیں ان کو نماز پڑھا رہے تھے، سارے لوگ ہی موجود تھے، ایک دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے غلطی کر گئے قرآن کریم کی قراءت میں، تو صاحب ذرا کہ اس دور میں جو خلفاء ہوتے تھے وہ بھی عالم فاضل ہوتے تھے اور علوم سے واقف ہوتے تھے، تو خلیفہ کو پتہ چل گیا کہ امام کسائی صاحب یہاں ڈول گئے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، تو بہرحال وہاں تو خلیفہ نے کچھ نہ کہا، تو جب الگ تنہائی میں ملے امام کسائی کو تو کہتے ہیں امام صاحب ایک سوال کروں کہ وہ جو آج آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے جو قرآن آج آپ نے ایسے ایسے پڑھا ہے، یہ کوئی قراءت تو نہیں نا، یا کوئی قراءت ہے؟ بڑے ادب سے کہا کہ یہ کوئی قراءت تو نہیں، تو امام کسائی کہتے ہیں یا امیر المومنین لکل جواد کب ہوا، لکل جواد کب ہوا، کہ ہر گھڑ سوار جو ہے کبھی کبھی گر بھی جاتا ہے، تو اس وجہ سے اعتراف کر لیا امام کسائی نے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو بہرحال تو کچھ غلط قراءت قرآن کریم کی جو قراءت شاذہ ہوتی ہیں وہ لوگوں کے اندر عام کی جا رہی تھی، تو یہ اصل میں وجوہات تھی، اور اسی وجہ سے حضرت حذیفہ کے کانوں میں بھی ایسی چیزیں پڑی، جب وہ آذربائیجان ارمینیا وغیرہ کی فتوحات میں شریک تھے تو ان کے کانوں کے اندر بھی ایسی چیزیں پڑی، انہوں نے بھی اختلافات دیکھا وہاں، تو انہوں نے پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرف توجہ دلائی کہ امیر المومنین امت کو پائیے، امت کا ادراک کریں، امت کو بچائیے، وگرنہ امت جو ہے یہود و نصارہ کی طرح اپنی کتاب کے بارے میں اختلاف میں جو ہے وہ بٹ جائے گی اور اختلاف کا شکار ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث صحیح بخاری میں امام محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان انس بن مالک حدثہ، انس بن مالک نے انہیں بیان کیا ان حذیفہ بن الیمان، حذیفہ بن یمان قدیم علی عثمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی امیر المومنین کے پاس، ان کے دور خلافت میں ان کے پاس آئے، فتح سے واپس آئے، وکان یغازی اہل الشام،
اور وہ اہل شام کے ساتھ غزوہ کر رہے تھے، فی فتح ارمینیا آذربائیجان ماہل العراق، ارمینیا آذربائیجان کی فتح میں اہل عراق کے ساتھ مل کر، یعنی وہ اس علاقے کے غزوے میں شریک تھے۔ فافزع حذیفہ، تو تکلیف دی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختلافہم فی القراءۃ، ان لوگوں کے قراءت میں اختلاف کرنے میں، یعنی حضرت حذیفہ ان کے قراءت میں اختلاف کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے اور بڑی تکلیف پہنچی ان کو کہ ہم تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس قدر اختلاف نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی ہم زندہ ہیں تو ابھی سے اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ فقال حذیفہ لعثمان، حضرت حذیفہ وہاں سے چلے جلدی سے واپس آئے مدینہ میں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے اور کہنے لگے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ادرک ہادی الامہ، اس امت کو بچا لیجئے، اس امت کا ادراک کیجئے، اس امت کو روک لیجئے قبل اس کے ان یختلفوا فی الکتاب، کہ وہ قرآن میں اختلاف کریں، اختلاف الیہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کی۔ فارسل عثمان الی حفصہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ کی طرف بھیجا بندے کو، ان ارسلی الینا، پیغام بھیجا، ان ارسلی الینا بالصحف، ہماری طرف وہ جو صحیفے ہیں، صحیفے سے مراد یعنی اس کے اجزاء تھے نا قرآن کریم کے، جو جمع کر کے ایک مصحف بنایا ہوا تھا، کہ ہماری طرف وہ جو اجزاء ہیں قرآن کریم کے صحف وہ بھیجیں، ننسخھا فی المصاحف، ہم ان کو مصاحف میں نسخ کرتے ہیں، یعنی مزید اس کی کاپیز بناتے ہیں۔ میں اس وجہ سے اس کو کاپیز کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، یہ صرف ایک کاپی ہے اس نسخے کی جو سیدنا ابو بکر صدیق نے جمع کروایا تھا، اور ابو بکر صدیق کا مصحف یہ اصل میں وہی مصحف ہے جو اللہ کے نبی نے لکھوایا تھا، اس میں کچھ اضافہ کیا ہی نہیں گیا، ان کو بس جوڑا گیا ورقوں کو اور آگ کو، یا جن چیزوں پہ بھی لکھا ہوا تھا ان کو بس ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ثم نردها الیکی، پھر ہم یہ نسخ کرنے کے بعد، کاپیز کرنے کے بعد آپ کو یہ مصحف واپس کر دیں گے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک حسن ادب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے تعامل ہے کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ قرآن مجھ سے لینے کے لیے ایسا ہو رہا ہے، میں کہ ہم کاپیز کریں گے اور پھر آپ کو یہ واپس کر دیں گے۔ فارسلت بها حفصۃ الی عثمان، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف جو مصحف بکری یعنی ابوبکر صدیق کا مصحف تھا اس کو حضرت عثمان کی طرف بھیجا۔ اب حضرت عثمان نے کیا کیا، فامر زید بن ثابت وعبد اللہ بن زبیر وسعد بن العاص سعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن ہشام عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، تو حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام، ان کو جو ہے حکم دیا، فنسخوها فی المصاحف، حدیث کیا بتا رہی ہے، فنسخوها، انہوں نے اس کی کاپیز کی، اس کو نسخ کیا، بس کچھ اضافہ نہیں کیا جیسے ہم سمجھتے ہیں شاید۔ وقال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان لرہط القرشیین الثلاثہ، جو قریش کے 3 افراد کی جماعت تھی، یعنی قریشیین 3 جو تھے، کون تھے قریشیین؟ ان میں کون آپ میں سے بتائے گا؟ جن صحابہ کا نام آیا ہے ان میں قریشی کون ہے؟ ہاں جی، تھوڑا شامل کریں آپ کو بھی، جن صحابہ کا نام آپ دیکھ رہے ہیں حدیث میں ان میں قریشی کون ہے؟ اللہ اللہ، استاد کیا سوال کیا آپ نے؟ زید بن ثابت ہی ہیں استاد محترم؟ یہ جو 4 صحابہ کرام کے نام آپ کے سامنے ہیں ان میں قریشی کون ہے؟ قریش سے کون ہے؟ زید بن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن العاص اور عبد الرحمن ابن الحارث، ان میں سے 3 قریشی کون ہیں؟ 3 قریشی، عبداللہ بن زبیر تو قریشی ہیں، ٹھیک ہے، اور سعید بن عاص بھی، اور عبد الرحمن بن حارث، عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام، تو یہ 3 قریشی ہیں، یہ مہاجر اور قریش سے ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری، چونکہ ایک انصاری ہیں اور باقی 3 قریشی اور مہاجر ہیں، تو میں کہ اگر تمہارا کہیں لہجے میں یا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا، اذا اختلفتم، جب تم اختلاف کرو، انتم وزید بن ثابت، تم اور زید بن ثابت، فی شیء، کسی چیز میں، من القرآن، قرآن میں سے، فاکتبوہ بلسان قریش، تو اسے قریش کی ہی زبان میں لکھو، یعنی اگر تمہیں لگے
کہ مصحف ابی بکر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مطلب کہ قریش کے لہجے کے مطابق نہیں، تو تم اس کو قریش کے لہجے کے مطابق لکھ دو۔ ہو سکتا ہے کہ جس صحابی سے وہ قرآن کریم کا جز اجزاء لیے گئے وہ کسی دوسرے لہجے میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں کہ کہیں اختلاف ہوا۔ یہ انہوں نے احتیاطاً ایک بات کی کہ اگر تمہارا کسی قرآن کے لفظ کے بارے میں، کسی قرات کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو تم قریش کے زبان کو معتبر سمجھنا ہے تم نے، کیونکہ قرآن کریم قریش کی زبان میں اترا ہے اور اس کے اندر اس کو مین زبان سمجھا گیا، مین لہجہ سمجھا گیا۔ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، قرآن کریم ان کی زبان میں اتارا گیا۔ فَفَعَلُوا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، حتیٰ کہ جب انہوں نے جو ہے وہ صحیفوں کو نسخ کر لیا مصاحف کی صورت میں، رد عثمان الصحف الى سوری حتیٰ اذا نسخوا الصحف، جب انہوں نے حضرت حفصہ والے جو صحیفے تھے حضرت عثمان حضرت ابوبکر صدیق کے مصحف میں، ان سے مصاحف کو نقل کر لیا، نسخ کر لیا، رد عثمان الصحف الى حفصہ، حضرت عثمان نے وہ صحیفے یعنی اجزاء جو ہیں حضرت حفصہ کی طرف واپس لوٹا دیے۔ وارسل، اور بھیجا انہوں نے، کنہوں نے؟ حضرت عثمان نے، الی کل افق، دنیا کے مختلف اطراف، ہر جہت میں، بمصحف، ایک مصحف، مما، ان میں سے، نسخوا، جو انہوں نے نسخ کیے، وامر بما سواہ، اور حکم دے دیا جو اس کے علاوہ تھے، من القرآن، قرآن میں سے یعنی نسخے، فی کل صحیفۃ او مصحف، ہر صحیفے یا مصحف کی صورت میں، ان یحرک، کہ اسے جلا دیا جائے، یا ان یحرک، اسے جلا دیا جائے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن کریم کے نسخے جو ہیں وہ جلائے تھے، وہ نسخے تھے جو اس سرکاری نسخے یا اس مصحف الامام کے علاوہ تھے، اور وجہ وہی تھی کیونکہ اس نسخے کو یا اس سرکاری ایک معتمد نسخہ تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیگر مصاحف جو ہیں وہ نہ رہیں، کیونکہ اگر رہیں گے تو اختلاف پھر بھی باقی رہے گا، پھر وہی ہر بندہ فخر کرے گا کہ میرا مصحف ٹھیک ہے، آپ کا مصحف صحیح نہیں، میرا نسخہ ٹھیک ہے، آپ کا نسخہ صحیح نہیں۔ تو امت کو اس اختلاف اور تعصب سے بچانے کے لیے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن پر جمع کیا، یعنی ایک مصحف پر، لیکن یہ ایک ایسا مصحف تھا کہ جس کے اندر تمام قرات جن میں قرآن اترا ہے اس کی گنجائش موجود تھی، اس کی گنجائش موجود تھی، جیسے آج ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، وہ ایک رسم الخط کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر مزید قرات پڑھی جا سکتی، ممکن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو قواعد اور اصولوں کے مطابق قراء جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ جی اچھا، اب سوال یہ بنتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ثابت کو اس کمیٹی کا سربراہ کیوں بنایا؟ یہ ایک سوال ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی کا سربراہ کیوں بنایا؟ السلام علیکم سر، نبی کریم نے یا عثمان غنی نے؟ ہیں عثمان غنی نے کمیٹی کا سربراہ بنایا یا نبی کریم نے؟ نہیں، حضرت عثمان نے، حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا جن کو ذمہ داری دی تھی کہ تم قرآن کریم نسخ کرو۔ اس کی چار وجوہات کہ حضرت زید بن ثابت کو ہی انہوں نے کیوں دوبارہ منتخب کیا، ابوبکر صدیق نے بھی تو ان کو بنایا تھا۔ اس کی چار وجوہات تھی، حضرت عثمان نے ان کو کیوں سربراہ بنایا، ان کی نگرانی میں یہ کام ہوا۔ نمبر ایک کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی دور کے کاتب وحی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی دور کے کاتب وحی اور مسلسل رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن کریم کو مکمل یاد کرنے والے تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم کو آپ کی زبان نبوت سے بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے اور سپیس کے، ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم کو لینے والے۔ دوسری وجہ ہوگی۔ تیسری وجہ کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل کے ساتھ آخری دفعہ دور کیا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کاتبین وحی میں سے موجود تھے حضرت زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور زیادہ تر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی ان سے لکھواتے تھے۔ نمبر چار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہونے والی پہلی جمع میں بھی یہ شامل تھے، اس میں بھی یہ شامل تھے، اس کمیٹی میں۔ تو یہ چار وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت پر اعتماد کیا اور ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا۔ اور آپ دیکھیں کہ
آپ حضرت عثمان کی دور اندیشی دیکھیں اور ان کی حکمت دیکھیں کہ انہوں نے صرف قریش کو نہیں کہا بلکہ ساتھ انصاری کو بھی شامل کیا تاکہ کہیں کسی کے دل کے اندر کوئی بات نہ آئے، تاکہ ان کا اتفاق ہو کسی چیز پر۔ اچھا، اس مرحلے میں جو قرآن کریم جمع ہوا یا نسخ ہوا، اس میں بنیادی دو چیزوں کو مد نظر رکھا۔ یہ دو چیزیں اس وجہ سے یہاں میں نے نقل کی ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو کہ مصحف عثمانی میں مصحف بکری سے ابو بکر صدیق کے مصحف میں کوئی فرق ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس میں بنیادی دو چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ نمبر ایک، اس میں یعنی جو مصحف عثمانی ہے، اس میں مصحف ابی بکر پر کوئی اضافہ نہیں ہوا اور کوئی ایسی چیز قبول نہیں کی جاتی تھی جو مصحف ابی بکر میں موجود نہ تھی۔ اگر کوئی چیز لے کے آتا بھی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ کمیٹی دیکھتی کہ کیا یہ چیز جو کوئی دعویٰ کر رہا ہے یہ مصحف ابی بکر میں ہے کہ نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ تو بنیاد اس دوسری جمع کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہونے والا مصحف۔ دوسری چیز جس کو بنیاد بنایا گیا وہ یہ کہ کم از کم ہر آیت پر دو صحابی پڑھ کے سنائیں، اس کی گواہی دیں۔ تو دو چیزوں کو دیکھا جاتا تھا، ایک تو وہ چیز مصحف ابی بکر میں ہے، دوسرا دو صحابہ سے الگ الگ سنی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے، یہ چیزیں معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص قرآن کریم کی جمع میں، قرآن کریم کے محفوظ ہونے میں شک کرے تو میرے خیال میں پھر اس کو اپنی ذات کے بارے میں بھی شک ہونا چاہیے کہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں اس قدر پختہ انتظام اللہ نے کروایا کہ مصحف ابی بکر جو کہ حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں لکھا ہوا قرآن آپ نے لکھوایا، اس کو دیکھا جاتا اور دو صحابہ اکرام سے، حفاظ سے وہ زبانی آیات سنی جاتی الگ الگ کر کے۔ ہاں بھائی تم سناؤ، جب تک دو صحابہ اس کی تائید نہ کر دیتے تب تک اس مصحف عثمانی میں وہ آیت لکھی نہیں جاتی تھی۔ یہ دو چیزیں تھیں، یعنی دو چیزیں بیک وقت دیکھی جاتی۔ آیت کا مصحف ابی بکر میں ہونا، یہ میں نے پہلے ہی کلام سے دو الگ پوائنٹ بنا دیے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے۔ آیت کا مصحف ابی بکر میں ہونا، اور نمبر دو حفاظ صحابہ سے اس کا سننا، دو حفاظ صحابہ کرام سے اس کا سننا۔ ہاں البتہ اس شرط سے صحابی حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مستثنا ہے۔ وہ ایک آیت نہیں نہ مل رہی تھی، تو وہ آیت جو ہے وہ حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان سے وہ آیت ملی۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ نبی علیہ السلام کا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی صحابہ کو یہ بتا دیا کہ ابو خزیمہ انصاری کی شہادت دو لوگوں کی شہادت کے قائم مقام۔ تو حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ دو صحابہ یا دو گواہوں کی قائم مقام قرار دیا، اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو یہ صحابہ کرام کو آپ نے بتا دیا۔ خزیمہ بن ثابت الانصاری، اصل میں مجھے نام میں اشکال ہو رہا تھا، ابو خزیمہ نہیں ہے، خزیمہ بن ثابت الانصاری جی۔ اور یہ کون سی آیت تھی جو حضرت خزیمہ کے پاس ملی تھی؟ یہ آیت جو ہے علماء نے ذکر کی ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ تو یہ جو ہے وہ آیت حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ملی تھی۔ تو چونکہ یہ اکیلے صحابی کی گواہی کو اللہ کے نبی نے دو کے قائم مقام قرار دیا، اس وجہ سے اس کے ساتھ کسی دوسرے کا مطالبہ نہیں کیا گیا جی۔ تو یہ جو بات ہے نا حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس اعتراض کا جواب آپ دیں گے، اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی صحابی اس آیت کو جانتے ہیں، کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ ہاں جی، آپ لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں نا؟ ممکن ہے اور لوگ جانتے ہوں لیکن اس وقت وہ موجود نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کی آیت ہو اور سوائے خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور جانتا ہی نہ ہو، خزیمہ بن ثابت انصاری سے یا اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
जी 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 बताइए। हाँ मुमकिन है और लोग भी जानते हो, लेकिन उस वक्त वो वहां पे मौजूद ना हो। हाँ, ये एक इतराज किया जाता है। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कुरान की आयत हो और एक साहबी के अलावा किसी के पास मिले ना। हाँ, तो इसका जवाब ये है कि यहाँ मुराद लिखी हुई मौजूद है। लिखी हुई किसी के पास नहीं थी सिवाय उनके। आप बात समझ गए? ये ये जो वाक्य है ना, देख। हजरत हजरत हम्म, खुजैमा बिन साबित अंसारी का, ये पहली जमा की बात है ना। जमा अबी बकर सिद्दीक की बात हो रही है कि उसके अंदर ये आयत जो है, हजरत हजरत जैद बिन साबित ने हजरत खुजैमा के पास पाई और किसी साहबी के पास लिखी मौजूद नहीं थी। बाकी इसमें इतराज इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि हजरत जैद बिन साबित बजाते खुद हाफिज थे, उसके उसके हाफिज थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि कोई इजाफी चीज लिखें। सुबहान अल्लाह। इस उनको पता था कि ये, यानी उनके जहन में ये बात थी कि कोई इतराज कर सकता है। वो चाहते नहीं थे कि कुछ चीज इजाफी लिखें, वो चाहते थे जो साहबा के पास लिखी हुई हैं उनको जमा करें। तो ये मकसद है कि ठीक हजरत रहमतुल्लाह। हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हीं के पास ये लिखी हुई थी आयत, और किसी के पास लिखी नहीं थी। बाकी याद तो सारे साहबा को थी, याद तो सारे साहबा किराम को थी। तो ये असल में मकसद था, क्योंकि बाद नुस्खों में आता है फमा वजदनाहा इल्ला इंदा खुजैमा, कि हमने नहीं पाया उस आयत को मगर खुजैमा के पास। तो इससे पता चलता है कि यहाँ मुराद याद करना नहीं है। याद तो हजरत जैद बिन साबित को भी थी, लेकिन इससे मुराद ये फलतमसनाहा फवजदनाहा मा खुजैमा इब्ने साबित अल अंसारी, हमने उसे तलाश किया तो ना पाया उसे हमने मगर खुजैमा के पास, यानी लिखी हुई उनके पास जो है वो मिल गई, तो लिहाजा वो कुरान का हिस्सा बन गई, यानी कुरान पूरा हो गया इसके साथ। ये मकसद है। बाकी जुबानी तो सारे सहाबाई कराम को याद थी। जी। सदमतन, अच्छा। लेकिन यहाँ पे तो ये जो दूसरा पॉइंट है, ये तो हमारा दो हफाज सहाबा से इनका सुनना है ना, तो कर रहे हैं हम दूसरी हजरत उस्मान ये गनी की ये जमा। पहले कॉल के मुताबिक तोजी है ना। ये पहले कॉल के मुताबिक तोजी है कि अगर कुरान करीम को उसमें मुसहफ में देखा जाता और फिर दो सहाबाई कराम जो है उनकी गवाही ली जाती। लेकिन यहाँ इसमें ये नहीं बताया गया कि यहाँ मुराद हजरत हजरत हुसैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो साहब कि जो आयत उनके पास लिखी हुई थी वो उन्होंने उन्हीं से सुनी भी, उन्हीं से सुनी भी और उसको जो है वो साथ उसके शामिल भी किया। ये मकसद है। तो जब मुसफ़े अबी बकर जमा हुआ था तो उस वक्त उनकी बात लिखी उनके पास मिल गई। तो जब मुसफ़े उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा लिखा गया उससे, तो उस वक्त उनसे सुन ली गई होगी। यही हो सकता है, कोई तारुज नहीं इसमें। लेकिन तो इसके दरमियान जमा ये है कि वो लिखी उनके पास मिल गई, ये असल में मकसूद था। क्योंकि बाद हदीस में सिर्फ सुनने का जिक्र है या उनको उनको याद होने का जिक्र है, लेकिन बाद हमने कहा कि जमा की सूरत ये है जैसे आप इब्ने हजर ने जिक्र किया कि यहाँ सिर्फ सुनना मुराद नहीं हजरत जैद खुजैमा से, बल्कि उनके पास लिखी मिल गई। ठीक है। जमा अबी बकर और जमा उस्मानी दोनों की असल एक थी, और वो अज्जा थे जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी हयात तैयबा में लिखवाए थे, और वही आज भी पूरी दुनिया के मसाहिफ में मौजूद हैं। यानी उन्हीं से नकल करदा जो आयात हैं वो आज पूरी दुनिया के जो मसाहिफ हैं शर्क व गरब में वो उनमें मौजूद है। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो कुरान करीम लिखवाया था उसी कुरान को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया, और जमा करने के बाद सैयदना उस्मान ने उसी से कुरान करीम की कॉपीज करवाई, यानी नुस्खे लिखवाए और पूरी उम्मत के अंदर उनको फैलाया, और उसी से आज कुरान करीम पूरी दुनिया में मौजूद है। लिहाजा इस पे कोई एतराज करना कि जो उसमें इजाफे हुए हैं फुला हुआ है, ये इंशाल्लाह जब हम तीसरे मरहले की बात करेंगे ना जिसमें रमूजो का वगैरह इराब और नुक्ते वगैरह और ये चीजें लगी, तो उस पर इंशाल्लाह मजीद ये मसला वाजे हो जाएगा। नंबर 5, जमा उस्मानी में नस्ख और नकल थी। जमा उस्मानी में नस्ख और नकल थी, और इसके कई एक अहदाफ थे जो कि मुदरजा ज़ैल है। यानी इसमें अहदाफ थे कुछ। हजरत उस्मान ने जो अलग अलग कुरान करीम सरकारी नुस्खे तैयार करवाए थे और उनको पूरे आप समझ लें कि आलम इस्लाम में उस वक्त जहां जहां इस्लाम था वहां वो भेजे थे, उसके अहदाफ थे। सबसे पहला हदफ क्या था? इनफरादी नुस्खे खत्म करके एक इज्तिमाई मोतमद मुसहफ मुतारफ करवाना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आज हमारे आज के दौर की अगर बात करें, अगर हर कंपनी को, हर प्राइवेट इदारे को, हर एक को कुरान करीम छापने की इजाजत दे दी जाए, तो क्या ख्याल है कादियानी क्या करेंगे? वो अपना वर्जन छाप लेंगे।
لوگ اس میں اضافے کریں گے، لوگ اس میں کمی بیشی کریں گے، لیکن کیوں ممالک میں، مختلف کنٹریز میں یہ قانون ہے کہ وزارت کی اجازت کے بغیر کوئی کمپنی قرآن کریم شائع نہیں کر سکتی، اور ضروری ہے کہ اتنے حفاظ اس کی پروف ریڈنگ کریں، اتنے علماء اور فضلاء اس کی پروف ریڈنگ کریں۔ یہ کیوں اتنا سخت نظام ہے؟ یہ ہر دور میں رہا، یہ ہر دور میں رہا۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ ہے، کوئی بھی جتنی بھی معروف کمپنیز ہیں وہ بغیر پروف ریڈنگ کے، اور باقاعدہ وہ پروف ریڈر جو ہیں وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، باقاعدہ ان کے پاس لائسنس ہے۔ یہ بات آپ ہمارے بعض لوگوں کو نہیں پتا، ان کے پاس باقاعدہ لائسنس ہوتے ہیں، اور باقاعدہ پروف ریڈر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، وہ ادارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور ان کے دستخط ہوتے ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں، پھر قرآن کریم کو پبلش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ آگے وہ مطلب لوگوں کو دیتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں، ایسے نہیں۔ تو یہاں بھی یہی مقصد تھا کہ سرکاری سطح پر نسخے متعارف کروائے جائیں جن کے اندر کسی کا اختلاف نہ ہو سکے، غیر صحیح قرات کو ختم کرنا اور لوگوں کو صحیح قرات پہ اکٹھا کرنا، چونکہ اصل حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان کو آ کر کہنا کہ ادرک ہادی الامہ، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ اختلافات کر رہے تھے۔ نمبر 3، امت مسلمہ کو کتاب اللہ کے حوالے سے تفرقہ بازی اور تعصب کا شکار ہونے سے بچانا، تاکہ آج نہیں تو کل کو پھر کوئی اور اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ امت کو اس پہ اکٹھا کیا۔ گزشتہ اہداف کے پیش نظر اس مصحف عثمانی کو مصحف الامام کہا جاتا تھا۔ مصحف الامام کون آپ میں سے بتائے گا کون سا مصحف الامام ہے؟ مصحف الامام سے مراد سوال سمجھ نہیں آئی، کون سا مصحف الامام ہے؟ یعنی حضرت عثمان نے جو قرآن کریم لکھوایا تھا اس کو مصحف الامام کہا جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں جتنے بھی نسخے آپ نے لکھوائے تھے وہ سارے ہی مصحف الامام کہلاتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو حضرت عثمان کے پاس اپنے پاس نسخہ تھا سرکاری، یعنی جو سب سے پہلے نسخ کیا گیا تھا وہ مصحف الامام ہے۔ تو بہرحال بات ایک ہی ہے، وہ مصحف الامام ہو یا وہ مصحف الامام کہہ لیں، کیونکہ وہ سارے ہی اصل میں مصحف ابی بکر سے نقل کیے گئے تھے، کیونکہ وہ سارے ہی مصحف ابی بکر سے نقل کیے گئے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان نے جو قرآن کریم جمع کروایا تھا اس کو مصحف الامام کہا جاتا تھا، اس کو مصحف الامام کہا جاتا تھا۔ نمبر 6، ہر زمانے میں قرآن کریم پختہ قراء اور حفاظ سے سیکھا جاتا رہا، ان مصاحف سے نہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن کریم اس کو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا کوئی بچہ گھر میں بیٹھا بیٹھا قرآن کریم اوپر سے دیکھ کے سیکھ سکتا ہے بغیر استاد کے؟ ہمارے ہاں اجمی تو نہیں سیکھ سکتا، عربی کا عربی بھی نہیں اللہ سیکھ عالم سکتے، علم نہیں ہے۔ عربی نہیں سیکھ سکتے۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے وہاں کلاس فیلو جو قرآن پڑھتے تھے بعض سعودی، اللہ معاف کرے اتنی غلطیاں کرتے تھے، ہم حیران ہو جاتے، کان پکڑ لیتے تھے ہم اپنے کہ اللہ معاف کرے اتنی غلطیاں، عرب ہو کر بھی اتنا غلط قرآن پڑھتے تھے جب قرآن سناتے تھے، کیونکہ وہاں باقاعدہ جو ہے وہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ حفظ کا بھی ہوتا ہے، حفظ تجوید وغیرہ یہ ساری چیزیں، یعنی 4 سال کے اندر 10 پارے پہلے قرآن کریم کے حفظ بھی وہاں مطلوب ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ میں۔ تو کئی ایسے ہمارے سعودی ساتھی تھے جن کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا، جب وہ سناتے تھے استاد کو تو غلط پڑھتے تھے، عجیب غلطیاں، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی تو ہمارے بابے بھی غلطیاں نہیں کرتے جتنی وہ کرتے تھے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو ضروری نہیں کہ کوئی عربی مطلب جی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ جیسے ہم لوگ اردو بولتے ہیں لیکن اردو لٹریچر ہم لوگوں سے بھی نہیں بات پڑھی جاتی اور اس کے مطالب بھی ہمیں نہیں پتا ہوتے، بالکل ایسا، اسی طرح ان کے لیے لینگویج اور ہے اور قرآن پاک کا ان کے لیے بھی تھوڑی مشکل اور عربی زبان بولنا اور ہے، لیکن عربی اعراب پڑھنا صحیح طریقے سے، اس کو مخارج حروف وغیرہ سب چیزوں کو ادا کرنا، یعنی خیال کرنا، یہ تو اعراب کا تو یہ تو ان کو بھی نہیں نا پتا، یہ تو استاد سے ہی سیکھیں گے وہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران سعودی عرب کے اندر جتنے بھی بچوں کے حفظ کے مدارس ہیں وہاں باقاعدہ پہلے ان کو یہ نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، یہ قاعدہ نورانی پڑھایا جاتا ہے، پتا آپ کو؟ نہیں پتا تو نہیں تھا ویسے۔ ہاں، پھر آپ اضافہ کر لیں اپنے علم میں۔ میرے کئی دوست وہاں پڑھاتے تھے حفظ کی کلاسوں میں، وہ بتاتے تھے کہ پہلے چھوٹے بچوں کو ہم قاعدہ نورانیہ پڑھاتے ہیں، قاعدہ نورانیہ، وہاں ہم یا نورانی قاعدہ کہتے ہیں، وہ اس کو قاعدہ نورانیہ کہتے ہیں، لیکن ہے یہی، بس تھوڑا اس کو جدید انداز میں لکھا ہوا ہے۔ تو باقاعدہ ان سعودیوں کو بھی پہلے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، آپ حیران ہو، اس کے بعد پھر ان کو قرآن کریم سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اس کو ایسے ایسے پڑھنا ہے۔ لیکن بس فرق یہ ہے کہ وہ ناظرہ قرآن نہیں پڑھتے، بس
قاعدہ نورانیہ پڑھ کے اس کے بعد وہ حفظ شروع کر دیتے ہیں، قاعدہ نورانیہ پڑھ کے حفظ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بنیادی قواعد ان کو سمجھ آ جاتے ہیں، باقی عربی تو ان کی اپنی زبان ہی۔ تو یہ اصل میں وجہ ہے۔ تو ہر زمانے میں قرآن کریم کو ان مصاحف سے دیکھ کر نہیں پڑھایا گیا، بلکہ یہ تو اس حافظ کے لیے بطور ایک آپ سمجھیں کہ معاون کے طور پر نسخے ہوتے ہیں، باقی اصل تو وہ اپنے استاد کے حفظ سے لیتا ہے چیزیں۔ یہ معلومات ساری انداز اور مخارج اور حروف اور ادا اور یہ ساری ادائیگی وغیرہ، یہ تو نسل در نسل صحابہ کرام سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ان مصاحف پہ تو اعتماد رہا ہی نہیں کبھی، یہ تو صرف ایک حافظ کے لیے جو یاد کر رہا ہے بچہ قرآن کریم، یا جس نے اس میں سے کوئی اگر ذہن کے اندر کوئی اشکال پیدا ہو گیا ہے یا بھول گیا ہے تو تاکہ اس کی طرف رجوع کر لے، اگر نہ یہ تو ایک دوسرے سے جیل در جیل نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا اس انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی ہو سکتی ہی نہیں۔ اس انداز میں قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو، کیونکہ قرآن کریم صرف مصاحف میں تو تھوڑا ہی محفوظ تھا، قرآن کریم مصاحف کی بقدر وہ حافظے میں زیادہ محفوظ تھا، اور قراء تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے نقل کیا، اور نقل در نقل قرآن کریم چلتا آ رہا ہے۔ بہرحال اس ساری بحث کا جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں مرحلوں میں قرآن کریم میں کوئی نئی چیز شامل نہیں کی گئی، ان دونوں مرحلوں میں قرآن کریم میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی گئی، شامل کی گئی تاکہ یہ اعتراض کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی قرآن کریم جو ہے اس کے اندر تو اضافہ ہوا ہے، اس کے اندر یہ فلاں چیزیں ہوئی ہیں، لہٰذا تم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جیسے تم ہمیں یہ مطلب کہ تانا دیتے ہو کہ یہود و نصارہ کے پاس جو اس وقت مقدس کتاب ہے وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی نہیں، ایسے تمہارے پاس بھی جو قرآن کریم ہے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کا نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تمہارا اعتراض بالکل باطل ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ پورے چیلنج اور پورے وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری دنیا میں شرق و غرب میں جو قرآن کریم موجود ہے وہ قرآن کریم وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو لکھوایا تھا اور جبریل سے لیا تھا، اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوئی ہمارا اس پہ۔ اور اگر وہ کہیں کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں چلے آ جائیں پھر میدان میں، قرآن کریم جہاں سے بھی پوری دنیا کا کوئی نسخہ اٹھا لیں، پوری دنیا سے کوئی نسخہ اٹھا لیں، اس کو آپ دوسرے سے ملا کر دیکھ لیں، آپ اس کی صورتیں دیکھ لیں، اس کی آیات دیکھ لیں، اس کے کلمات دیکھ لیں، اس کے حروف دیکھ لیں، اور آئیے ذرا پھر مقابلے میں اگر آئی گئے تو ہم کہتے ہیں آ جائیں پھر ذرا اپنی کتابیں بھی اٹھا لیں، اپنی جو کتاب بائبل ہے اس کے مختلف نسخے ذرا لائیں، مختلف چلے، ہم کہتے ہیں سارے نہیں، آپ جو 2 نسخے لے آؤ، اور میں یہ پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ 2 نسخوں میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں سینکڑوں ہم اختلافات ان کو لا کے سامنے رکھ کے دکھائیں گے کہ دیکھیں اس نسخے کا اس نسخے سے اختلاف ہے، اس کا اس سے اختلاف ہے، بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، بائبل کا ہر نسخہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر نسخہ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہی وجہ تو ان کو تکلیف ہے، یہی وجہ تو ان کو مسئلہ ہے کہ جی یہ قرآن کریم محفوظ نہیں، تو ایسا کہنے سے پھر تمہاری بائبل محفوظ ہو جائے گی، یہ بالکل بھی ایسا نہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ کوئی اضافہ نہیں ہوا قرآن کریم پہ۔ یہ 2 مرحلے ہم نے پڑھ لیے، مرحلہ جمع بکری یعنی ابو بکر صدیق کے زمانے کے اندر جو جمع ہوئی، اور مرحلہ جمع عثمانی، ان دونوں کے اندر کوئی اضافہ کمی بیشی نہیں ہوئی، قرآن کریم اسی طرح محفوظ رہا۔ اب ہم منتقل ہوں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تیسرے مرحلے کی طرف، جس کے اندر نقطے اور تشکیل یعنی اعراب وغیرہ اور دیگر جو وقف اور اسی طرح جو آیات کا اختتام ہے وہ چیزیں جب اس کے اندر شامل کی گئی تو کیا یہ بھی کتابی شکل میں آئی ہیں یا پہلے پڑھی جاتی تھی اور کتابی شکل میں لے آئے، اس پہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔